أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بسا اوقات کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. آپ ان کو کھانے میں اور فائدہ اٹھانے میں چھوڑ دیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں. یہ عنقریب جان لیں گے. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران دین و ملت، آج کی تلاوت کردہ دو آیات طیبات 14ویں سپارے کی پہلی دو آیات بنتی ہیں. ان میں اللہ رب العالمین نے چند مذہبی حقائق ارشاد فرمائے ہیں. پہلی آیت میں کافروں کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ قیامت والے دن فیصلہ ہو چکنے کے بعد دوزخ والے جب دوزخ میں جا پہنچیں گے تو کافر لوگ خواہش کریں گے اور تمنا کہ اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. یہ ایک زمانہ مستقبل میں پیش آنے والی حقیقت ہے جسے اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اور دوسری آیہ کریمہ کے اندر رب کائنات نے کافروں کی پست حالی کا ارشاد کیا کہ آپ انہیں کھانا کھانے میں، فائدہ اٹھانے میں اور ان کو امیدوں میں مشغول رہنے میں چھوڑ دیں. عنقریب یہ جان لیں گے. ہمیں دیکھنا ہے کہ آج کی ان دو آیات طیبات میں ہمارے لیے کیا سبق اور نصیحت کا اہتمام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل دوزخ جب دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو ان دوزخ والوں میں کافر تو یقیناً ہے ہی ہیں. کافروں کا مقدر ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے. اور ایمان والے آپ جانتے ہیں کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ ایمان والے ایمان لائے ہیں لیکن نبھا نہیں رہے اور ایمان سے وفا نہیں کر رہے، اور کچھ ایمان والے ایسے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو اسے نبھا بھی رہے ہیں اور ایمان کے وفاؤں کے تقاضوں کو پورا بھی کر رہے ہیں. سمجھ جانا چاہیے کہ نماز پڑھنا ایمان کی وفا ہے. عبادات میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ایمان کی وفاداری ہے. جہاں جہاں رب کریم جو ارشاد فرمائے وہاں وہاں وہی کرنا ایمان کی وفاداری ہے. جہاں جہاں سے روکا جائے وہاں سے رک جانا ایمان کی وفاداری ہے. تو الغرض ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والے دو طرح کے ہیں: خالص عمل کرنے والے اور ایمان لانے کے بعد غلط عمل کرنے والے بھی. بدکار مومن، گناہگار مومن. ویسے لفظ جڑتا نہیں ہے، اچھا ہی نہیں لگ رہا. مومن اچھا ہی اچھا لگتا ہے.
مومن بھی ہو اور ساتھ بد جوڑا جائے، بدکار مومن، یہ شرمناک سا لفظ ہے، اور گناہگار مومن الغرض. تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن فیصلہ ہو چکنے کے بعد دوزخ میں دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک تو وہ جو کافر ہیں، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، کافر، اور کچھ مسلمان بھی ہوں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان جو گناہ پر بغیر توبہ فوت ہو گئے تو انہیں دوزخ میں جانا پڑے گا. اور جتنا انہوں نے غلط رویہ، غلط عمل، بدکاری، گناہ کیا تو پھر اللہ کے حساب میں اس کے مقابلے میں جتنی جزا بنتی ہے اتنا عرصہ انہیں دوزخ میں رہنا ہے. تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو اعلان کہنے کا حکم جاری فرمائے گا، اور اعلان ہو جائے گا کہ جو شخص بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے آیا ہے نا، اور وہ قبلے کو منہ کر کے نماز پڑھنے والا ہے، اور ایک روایت کے الفاظ میں کہ اس کے دل میں اگر رتی برابر ایمان بھی ہے تو اسے نکالنے کا حکم جاری کر دیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ ہونا ہے، جس واقعہ کی طرف قرآن حکیم کے ان الفاظ میں باریک اشارہ موجود ہے. ایمان والے بھی دوزخ میں، کافر بھی دوزخ میں. اب کافر ایمان والوں سے کہیں گے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کافر ایمان والوں سے کہیں گے وہ تم تو مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں. تو کافر کہیں گے کہ پھر دوزخ میں رہنا یہ تو کفر کی بنیاد پر ہوتا ہے، تم تو مومن تھے، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو لگتا ایسے ہے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں فائدہ نہیں دیا. یہ کافروں کی طرف سے تانا لگے گا ایمان والوں کو. بدکاری کی بنیاد پر وہ دوزخ میں چلے تو گئے، لیکن کافر لوگ تانا ماریں گے کہ تم مومن نہیں تھے کیا، مسلمان نہیں تھے کیا؟ مومن کہیں گے جی ہاں ہم تو مومن تھے، مسلمان تھے. تو پھر کافر کہیں گے کہ پھر تمہارے ایمان نے تمہیں فائدہ نہ دیا نا، تم ہمارے برابر ہو گئے نا. تو مومن جو جواب دیں گے وہ حدیث میں بیان ہوا، اور اللہ رب العالمین اس تانے کے مقابلے میں جو کچھ کرے گا وہ بھی حدیث شریف میں بیان ہوا. مومن یہ کہیں گے بھئی تھے تو ہم مومن مسلمان، لیکن ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے نافرمانی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کی، اس لیے ہم دوزخ میں جا پڑے ہیں. اور کافروں کے تانے کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین پھر فرشتوں کو حکم جاری کرے گا کہ اب ایمان اور کفر کا تانا ہو گیا ہے. کفر ایمان کو تانا مار رہا ہے کہ برابر ہو گئے نا دونوں. تو محبوب پھر ایسا ہے کہ ان فرشتوں کے لیے اعلان ہے، یہ اعلان کر دیں کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہے نا، اللہ اسے بلا رہا ہے جلدی سے نکل آؤ، اب تمہیں دوزخ میں نہیں رہنے دینا، جنت میں داخل کر دینا ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس بات کی طرف اشارہ ہوا جب مسلمان نکلیں گے اور رش پڑ جائے گا، اور اب میں ڈھیروں کے حساب سے نہیں کہتا، کچھ اس سے بھی زیادہ مسلمان جب دوزخ سے نکالے جائیں گے تو کافر لوگ اس موقع پر جو کہیں گے، رب کائنات نے اس کا حوالہ ارشاد کیا، فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یہ کافر لوگ بہت زیادہ کہیں گے اے کاش ہم بھی محمد عربی پر ایمان لائے ہوتے، مسلمان ہو کر کے مرے ہوتے، ایمان کا کلمہ ہم نے پڑھا ہوتا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہوتا، مدینے والے محمد کی نبوت کا اقرار کیا ہوتا، تو آج اللہ رب العالمین ہمیں بھی دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرما دیتا. تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ دوزخ سے آزادی یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت کا نتیجہ ہے. یہ دوزخ سے آزادی محمد عربی کی نبوت کو ماننے کا نتیجہ ہے. یہ دوزخ سے آزادی جیسے رسول اللہ ہیں انہیں ویسے ہی ماننا، میاں یہ اس بات کا نتیجہ ہے. یہ آپ نے جملہ میں پھر سے کہوں گا، اس میں میں نے بہت کچھ کہا ہے. جیسے رسول اللہ ہیں میاں انہیں ویسے ہی مان لینا. بہت سارے ایسے بھی مسلمان تو ہیں کہ جیسے ہیں رسول اللہ، وہ رسول اللہ کو مانتے ہیں لیکن جیسے ہیں ویسے نہیں مانتے. کبھی ادھر سے کمی کرنے کا اشارہ دیا، کبھی ادھر سے کوتاہی کرنے کا اشارہ دیا، کبھی یہاں سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں عیب ڈھونڈا، کبھی ادھر سے رسول اکرم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جیسے وہ تصویر کا کالا رخ ہوتا ہے اس طرح کا سا کر کے دکھا دیا. یاد رکھنا کہ نبی کی ذات میں کالک نہیں ہوتی، نبی کی ذات میں عیب نہیں ہوتا، نبی کی ذات میں ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، نبی کی ذات میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. نبی کی تو شان اللہ یوں بیان کرتا ہے، نبی جدھر بھی ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوا کرتا ہے. نبی جدھر بھی ہوتا ہے اسے اللہ رب العالمین
کی وعدوں کی مدد حاصل ہوا کرتی ہے. تو ارشاد گرامی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ تفسیر کا جو پہلا رخ بنتا تھا جسے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد کیا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. میرے پاس آج تفسیر کا دوسرا رخ بھی ہے جسے آپ پڑھنا چاہو تو ابن عربی نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا ہے. آپ اسے پڑھنا چاہو تو روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی نے بھی اسے نقل فرمایا ہے. کیا آیت میں غور کیجئے، یہیں سے میں آپ کو دوسری جہت عرض کرنا چاہوں گا. ربما یود الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ قیامت والے دن فیصلہ ہو چکنے کے بعد دوزخ میں جا کر کے تو کہیں گے کہ ہم مسلمان ہوتے. اب میں اسے مختصر کرتا ہوں تاکہ ہم سبق نمبر 2 سمجھ سکیں. جنہوں نے کفر کیا تھا دوزخ میں وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم کفر والے نہ ہوتے، ہم اسلام والے ہوتے. جنہوں نے کفر کیا تھا دوزخ میں وہ تمنا کریں گے اے کاش ہم کفر والے نہ ہوتے، ہم اسلام والے ہوتے. ابن عربی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم نے لفظ کفر کاف، فے اور رے اگر آپ غور کرو تو یہ مختلف معانی میں استعمال کیا ہے. میں ایک مشہور زمانہ آیت آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. وہ آیت ابن عربی نے پیش نہیں فرمائی ہے. بھئی ابن عربی تو ایسا غضب کا بندہ ہے، اللہ اس کی تربت پر رحمتیں نازل فرما دے. انہوں نے ایک لائن کہنی ہوتی ہے یا پھر آدھی لائن کہنی ہوتی ہے یا پھر چند لفظ کہنے ہوتے ہیں، تو انہی چند لفظوں میں وہ بہت بڑا چیپٹر ہوتا ہے جو انہوں نے سمونا ہوتا ہے. ابن عربی کی تفسیر پڑھنا یہ واقعی اللہ کی توفیق ہے اور اس کی عطا ہے کہ بندہ پہلے تو پڑھے اور پھر پڑھنے کے بعد اللہ سمجھ بھی عطا فرما دے. تو ابن عربی نے کہا کہ دوزخ میں جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا وہ کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم کفر والے نہ ہوتے. بس یہ کفر والوں کی شان ہے جنہوں نے کفر کیا ہوگا. کفر کا ایک معنی تو وہی ہے جو ہم بہت زیادہ جانتے ہیں، کافر ہونا یعنی مسلمان نہ ہونا، یہودی ہونا، مسلمان نہ ہونا، عیسائی ہونا، مسلمان نہ ہونا، ہندو ہونا، مسلمان نہ ہونا، کسی اور مذہب والا ہونا. یہ معنی تو ہم تقریباً جانتے ہیں. لیکن ابن عربی نے کہا کہ رب کائنات نے اسی لفظ کفر کو ایک اور معنی میں بھی استعمال کیا ہے. بھئی وہ معنی کون سا ہے؟ ارشاد گرامی ہوا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یہ وہی لفظ ہے، کفر سے تکفرون، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اچھا جی ترجمہ کیا ہوا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر. تو اگلی بات کیا ہے؟ تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. لا تکفرون، ناشکری نہ کرو، جو نعمتیں میں نے دی ہیں ان کی ناشکری نہ کرو. تو آپ نے محسوس کیا کہ لفظ کفر یہ ناشکری کرنے کے معنی میں خود قرآن حکیم نے استعمال فرمایا. تو اب اگر بات یہی ٹھہری کہ لفظ کفر کا معنی ناشکری کرنا ہے، اچھا میں آپ کو یہ بہت پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ شکر کیا ہے اور ناشکری کرنا کیا ہے. یہ بلکہ یہ آیہ کریمہ یہ 13ویں سپارے کے تیسرے پاؤ کے آخر میں تقریباً آئی تھی. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتیں اور زیادہ کر دیں گے. تو وہاں میں نے ڈیٹیل بیان کی تھی کہ یہ شکر کرنا کیا ہوتا ہے. بھئی ایک ہے زبان سے شکر کرنا اور ایک ہے شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دینا. زبان سے شکر کرنا اتنا ہی ہے الحمدللہ، زبان سے شکر کرنا اتنا ہی ہے شکر الحمدللہ، لیکن شکر کا حق ادا کر دینا یہ کیا ہوتا ہے؟ ائمہ تفسیر نے ارشاد کیا کہ اللہ نے جو نعمت جس کام کے لیے دی ہے نا اس نعمت کو ادھر ہی لگا دینا، یہ اس شکر کا حق ادا ہو گیا ہے. بھائی یہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے یہ زبان دی ہے. میں ابھی یہی آیت دیکھ لو فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو. تو سمجھ آئی ہے نا کہ یہ زبان ذکر کرنے کے لیے ہے، اللہ کا حمد کہنے کے لیے ہے، قرآن کے میٹھے میٹھے بول پڑھنے کے لیے ہے، حضور رحمت عالم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے ہے، سچ کہنے کے لیے ہے، اچھی بات کا ابلاغ کرنے کے لیے ہے، تأمرون بالمعروف کے لیے ہے، وتنہون عن المنکر کے لیے ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دین مبین کی بات کو آگے پریچ کرنے کے لیے ہے. تو محسوس کیا کہ ہر نعمت کو پیدا کرنے سے یہ فطرت کے کچھ مقاصد ہیں. بھئی نظر ہے آفاق میں غور کرے، نظر ہے قرآن میں کھبے، نظر ہے حسن کے جلوے دیکھے، نظر ہے اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں اتر کر کے اس کی وحدانیت کے کلمے پڑھے. اچھا جی یہ کان ہے تو میں کہوں گا کان بھی تو
اللہ کی باتیں سننے کے لیے ہیں، یہ کان بھی تو قرآن حکیم کی آواز دل میں پہنچ جائے یا اس مقصد کے لیے ہیں، یہ کان بھی تو کسی غم خار کی غم سے ڈوبی ہوئی آواز سن کر لپک کر بندہ ادھر مدد کرنے جا پہنچے تو اس مقصد کے لیے ہیں۔ گویا نگاہوں کو پیدا کرنے سے بھی ایک مقصد ہے، زبان کو پیدا کرنے سے بھی ایک مقصد ہے، کانوں کو پیدا کرنے سے بھی ایک مقصد ہے، ہاتھوں کو پیدا کرنے سے بھی ایک مقصد ہے۔ آپ سوچتے ہوگے کہ یہ اتنے مقصد کہاں سے آ گئے، یہ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ میرے دوست میں کیا اشارہ نہ دے دوں آپ کو؟ رسول اللہ علیہ السلام کا یہ جملہ خیر، یہ جملہ نور، کم از کم آپ اس سے کیا سمجھو گے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ تو ترجمہ یوں کرتے ہو، ٹھیک کرتے ہو کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی سلامتی پہنچے دوسرے کو اور ہاتھوں سے بھی سلامتی پہنچے، لیکن میں اس کو ذرا موڑ کر کے یہ معنی سمجھنے لگا ہوں کہ مسلمان کی زبان کا مقصد ہے یہ سلامتی بانٹے کے، مسلمانوں کے ہاتھوں کا مقصد ہے یہ سلامتیاں بانٹے کے۔ اچھا جی، میں نے کہا کہ نظر کی تخلیق کا مقصد ہے، زبان کی تخلیق کا مقصد ہے، ہاتھوں کی تخلیق کا مقصد ہے، یہ پاؤں کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، یہ دل کی دھڑکنوں کو پیدا کرنے سے ایک مقصد ہے، یہ ذہنوں میں خیالات ڈال دینے سے ایک مقصد ہے، یہ نعمتیں ہیں اور ان میں سے ہر نعمت کا ایک مقصد ہے۔ ائمہ تفسیر نے کہا کہ رب کائنات نے جس نعمت کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ادھر اس نعمت کو کھپا دینا یہ شکر کا حق ادا ہو گیا ہے۔ تو اب اگر بات یہی ٹھہری تو تفسیر کا رخ ڈراؤنا ہو گیا، پریشان کن ہو گیا اور ذہن کو بیدار کرنے والا ہو گیا۔ رب کائنات نے کہا جب قیامت میں فیصلے ہوں گے تو بدکار مومن تو ہوں گے نا، بدکار وہی ہوگا نا جس نے نظر میں پلیتی بھری تھی، بدکار وہی ہوگا جس کی زبان میں پلیدی تھی، بدکار وہی ہوگا نا جس کا دل کا دھڑکنیں میں کہوں گا کہ پلیدیاں رکھنے والی تھی، بدکار وہی ہوگا جس کی سما میں بدکاری تھی، بدکار وہی ہوگا جس کے ہاتھ میں بدکاری تھی۔ اب یہ بدکاریاں کرنے والے مومن جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور جو بالکل نگاہوں کے ستھرے، زبان کے ستھرے، کردار کے ستھرے، دنوں کے ستھرے، راتوں کے ستھرے، اپنے بول کے ستھرے اور سچے مسلمان ہوں گے، یہ مومن دوزخ والے جب دیکھیں گے نا، وہ دیکھو جی یہ صاف ستھرے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، وہ دوزخ میں آئے ہی نہیں ہیں، دوزخ سے ان کا گزر ہوا ہی نہیں ہے، تو ایسے میں پھر وہ بولیں گے ایمان والے جنہوں نے اپنی نظر کا حق ادا نہ کیا، جنہوں نے زبان کا حق ادا نہ کیا، پھر وہ بولیں گے یود الذین کفروا، یہ جو ناشکریاں کرنے والے تھے اور اللہ کی نعمتوں کا حق نہ ادا کرنے والے تھے، یہ کہیں گے لو کانوا مسلمین، اے کاش کہ ہم نے ہر نعمت کو وہاں کھپایا ہوتا جہاں کھپانے کا حکم مدینے والے سے انہیں محمد نے ارشاد فرمایا تھا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ آج مجھے یہ مثال کہنا اچھا لگے گا، آج مجھے یہ مثال کہنا اچھا لگے گا۔ میری ماں کی حالت بھی یہی تھی، آپ کی ماں کی حالت بھی یہی ہے۔ ہم سارے جب بچے ہوتے تھے تو پتہ ہے کہ میرے دوست ہم کیا کرتے تھے، یہ نہا دھو کر ماں نے کپڑے پہنائے اور ہم کھیل کود کرنے کے لیے گلی میں پہنچے تو دھکا لگا، گرے، پٹخے، مٹی لگی، ہاتھ گندے، کپڑے میلے، اور کبھی نالی میں ٹھڈا لگ گیا تو گندے مندے ہو کر کے ماں کے پاس 2 تھپڑ کھائے تو ماں نے پھر کپڑے بدل کر کے دے دیے۔ اچھا نہیں، پھر وہ صاف ستھرے ہو گئے، وہ شام کو پھر کپڑے گندے کر کے گھر پہنچے تو یہ کپڑے گندے بھی ہوتے ہیں اور کپڑے پھر ستھرے بھی تو آخر اس کے بعد مل ہی جاتے ہیں۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یار کم از کم ماں جتنا کردار ہی ادا کر لو، یہ تمہاری آنکھیں یہ گندی ہوتی ہیں، ادھر یہ گندی ہونا، ادھر اسے قرآن کے 2 لفظوں کو پڑھ کر تو طہارت کا وضو عطا کر دیا جائے۔ یہ زبانیں بھی گندی ہوتی ہیں اور یہ جب زبان گندی ہو جائے اسے حضور پر درود و سلام پڑھو نا تاکہ اللہ تعالیٰ زبانوں کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ ہاتھ بھی گندے ہو جاتے ہیں، گویا ادھر گند تمہارے وجود میں لگنے لگے تو کوشش کرنا کہ ادھر کوئی کار خیر تم سے سرزد ہو جائے تاکہ قیامت والے دن جب حساب و کتاب ہونا تو تمہارے پلڑے میں مستفوی نسبتوں کا ہجوم نظر آئے اور شیطانی نسبتیں تمہارے پلڑے میں کم نظر آئیں۔ حساب یہی تو ہے، کس نے شیطان کا زیادہ کہاں مانا اور کس نے مصطفیٰ جان رحمت کا زیادہ کہاں مانا، جس کا کہاں زیادہ مانا میاں ادھر ہی ترازو کا جھکاؤ ہو جائے گا۔ ارشاد گرامی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اب 2 باتیں میں نے کہی آپ کو ابھی تک، ایک تو یہ کہ جنہیں ہم خالص کافر کہتے ہیں وہ تمنا کریں گے اے کاش ہم نے حضور کی مانی ہوتی، بھائی یہی تو ہے۔ اور پھر دوسرا معنی میں نے یہ بیان کیا کہ جو تھے ایمان والے
لیکن ایمان والے ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کا تول کم رکھا، وہ ایمان کے تول میں کبھی پورا نہ اترے، تو وہ کہیں گے جب خالص مومنوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر یہ مومن کہیں گے کہ اے کاش ہم نے بھی اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کیا ہوتا۔ یہ تفسیر کے دو پہلو میں نے ابھی تک آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب آئیے اس سے بھی زیادہ دل ہلا دینے والا سبق ہے، اور لگتا ایسے ہے کہ اس سبق میں تو میں بھی شاید نہ بچ سکوں، آپ بھی شاید نہ بچ سکو۔ قرآن کی گرفت ہے نا، مضبوط گرفت ہے۔ جب قرآن پکڑنے پر آتا ہے تو ہر بندے کو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کوتاہیوں کا احساس تو پھر کروا ہی دیتا ہے نا۔ الفاظ میں پہلے غور کرو، پھر ہم اپنے اپنے کردار میں جھانکیں گے۔ ذرہم، محبوب نے چھوڑیں، ان کافروں کو چھوڑیں، یاکلوا، یہ کھاتے ہیں تو کھاتے رہیں، ویتمتعوا، اور یہ مزے اڑاتے رہیں۔ تمتعوا کا معنی فائدے اٹھائیں، اور میں اسے ذرا سوکھا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ مزے اڑائیں۔ اور بھئی فائدہ اٹھانا مزہ اڑانا ہی تو ہوتا ہے، یہ کھائیں مزے اڑائیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ، اور ان کو ان کی امیدوں نے مشغول کر رکھا ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا زمانوں کے حساب سے پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کافی ساری باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی ہوئی ہیں کہ کچھ رویے ایسے ہیں جو قرآن و سنت نے کہا کہ وہ ایمان والے کے نہیں ہوتے، وہ تو کافروں کے ہوتے ہیں۔ بھائی مثال کے طور پر میں پھر بات کو ذرا دہراؤں تاکہ سبق پکا ہو جائے۔ حضور کا ارشاد گرامی کہ منافق بندے کی 3 نشانیاں ہیں۔ امانت میں خیانت کرتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ دیکھو نا، یہ نشانیاں منافق کی ہیں، یہ ایمان والے کی تو نہیں ہے نا۔ تو منافقوں کی کچھ نشانیاں، کافروں کی کچھ نشانیاں۔ اچھا ایک اور دیکھو، ان المنافقین، یہ جو منافق ہوتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں نا تو کسالا، یہ بڑے سست ہوتے ہیں نماز پڑھنے میں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اور اگر پڑھی بھی نا تو لیٹ کرتے 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 وہ آخری حصے میں جا کر پڑھی۔ ظہر 1 بجے وقت شروع ہوتا ہے اور 4:30 بجے جا کر پڑھی، تو یہ منافق کی پہچان آپ نے محسوس کر لیا۔ اچھا منافق بندے کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام سے دل و جان سے پیار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مدینے کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ وہ منہ سے بڑا بولے گا اور قربان ہونے کی باتیں کرے گا، لیکن جب بھی حضور کی وفاداریوں کی، ان پر اللہ کی عطاؤں کی، اللہ کی رحمتوں کی، اللہ نے جو خوبیاں، کمال، رفعتیں، بلندیاں اور شانیں اور عظمتیں عطا کی ہیں، جب کبھی یہ کہانی چھڑے گی نا، اس کا دل اندر ہی اندر سکڑنے لگ جائے گا۔ وہ کوئی ٹو لگائے گا کہ یہ کہنے والا غلط کہتا ہے، محمد اتنا اونچا تو نہیں ہے، محمد میں یہ کمال تو نہیں ہے، محمد میں یہ خوبی تو نہیں ہے۔ تو یہ منافق کی ایک پہچان میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ وہ کبھی بھی دل سے رسول اللہ سے خوش نہیں ہوتا، حالانکہ کلمہ پڑھتا ہے وہ۔ مدینے کے سارے منافق میاں اسی کیٹیگری کے لوگ تھے۔ اب واپس آؤ، میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں، بھئی کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جو منافق کے ہوتے ہیں، وہ ایمان والے کے نہیں ہوتے۔ مثلا ایک اور حدیث کے الفاظ دیکھو، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز یہ دونوں بڑی بھاری ہوتی ہیں، لیکن مومن پر نہیں، منافق پر۔ یہ دونوں نمازوں کا پڑھنا یہ بڑا وزنی ہوتا ہے، لیکن مومن پر نہیں، یہ وزنی منافق پر ہوتی ہیں۔ اچھا ایسے ہی آج میرے سامنے جو قرآن حکیم کا حصہ ہے، کچھ کافر لوگوں کی نشانیاں بیان کی۔ کیا؟ میں یہ کھاتے ہیں اور مزے اڑاتے ہیں اور امیدوں ہی امیدوں کے سہارے جیتے ہیں۔ اچھا امیدوں ہی امیدوں میں رہتے ہیں۔ میں یہ بات آپ کو ذرا کہوں کہ یہ کیا چیز ہے؟ کھاتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن امیدوں میں رہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے امیدیں ذرا کر کے تو بتانے لگا ہوں۔ مثلا آج وقت کے جس لحظے میں، عمر کے جس لحظے میں میں ہوں اور آپ ہیں، لو جی میں امیدیں لگانے لگا ہوں۔ لو جی میں اب کمیٹیاں ڈالوں گا، 2 لاکھ کی 4 کمیٹیاں ڈالوں گی، 8 لاکھ روپیہ ملے گا، میں کاروبار کروں گا تو 8 لاکھ کا کاروبار ہوگا، ہر مہینے کو 25-40 ہزار روپیہ آئے گا، تو میں پھر ایسا کروں گا، ایک گاڑی لوں گا، پھر وہ گاڑی اچھی نہ ہوئی تو تبدیل کر لوں گا، پھر اس سے اچھی گاڑی لوں گا، پھر میں اور کاروبار کروں گا، پھر میں مکان بناؤں گا، اتنی دیر میں بچے جوان ہو جائیں گے، 2 کو انگلینڈ بھیج دوں گا، 2 کو امریکہ بھیج دوں گا، خود میں چلو جاپان چلا جاؤں گا، اور مدینے کا نام نہ لیا۔ چلو چھوڑو، یہ تو ایک دوسری کہانی ہے نا۔ ہم جتنا انگلینڈ کو پسند کرتے ہیں نا، اتنا حضور کے سونے شہر کی طرف رغبت نہیں ہوتی ہے۔ زبان سے جتنا مرضی کہو۔ وہ ایک صاحب بڑے جوش سے واپس آئے، السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وہ میں نہ پوچھا نہ خود ہی میں انگلینڈ گیا ہوا تھا،
میں نے کہا اچھا تشریف رکھیے بھائی، تو آ کر مجھے کہہ، میں حضور کے شہر گیا ہوا تھا اور میں کھڑا ہو کر تیرا استقبال کرتا. اور یہ کوئی کمال ہے، یہ کوئی خوبی ہے کہ بندہ بڑھاپے کے اندر اپنا پیسہ برباد کرنے کے لیے ادھر کا چکر لگا کر آئے. اور بڑھاپے میں تمہیں انگلینڈ کی لوڑ نہیں ہے، بڑھاپے میں تمہیں میرے محمد کے شہر مدینہ کی ضرورت ہے. رسول اللہ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کاش کہ لوگ سمجھ جائیں کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے. المدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون. اچھا یہ آپ نے سن لیا. ابھی میں کل کا مجھے پتا نہیں ہے کہ سورج چڑھنا ہے میرا کہ نہیں. سورج تو چڑھے گا لیکن میرا سورج چڑھنا ہے یا کہ نہیں کل کا پتہ نہیں ہے. میں نے 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال 20 سال اور وہ پتہ نہیں کہاں کی سوچ لی. یہ ہے امیدوں میں رہنا. یہ کافروں کی پلاننگز کچھ ایسی ہی ہوتی ہیں. اچھا کل میں یہ کروں گا، پرسوں یہ کروں گا، ترسوں یہ کروں گا اور اس کے بعد میں پھر یہ کروں گا. وہ امیدوں میں کائنات بسائے ہوتا ہے. وہ اپنے خیالوں کی ایک دنیا ہے جو آباد کیے ہوئے ہوتا ہے. اور حالانکہ خبر اسے نہیں ہوتی کہ خیالوں کی دنیا میں پا بھی سکوں گا یا کہ نہیں پا سکوں گا. بس واپس پلٹی ہے میرے دوست. کافر کی شان ہے کھانا، مزے اڑانا اور آئندہ کے لیے پلاننگ کرتے رہنا. ان تینوں کاموں میں کہیں بھی اللہ کا نام نظر نہیں آیا آپ کو، رسول کا نام نظر نہیں آیا آپ کو، مذہب کی بات کوئی آپ نے محسوس نہیں کی ہے. یہ کافرانہ رویہ ہے کہ بندہ کھائے، بندہ پیے، بندہ موج کرے، مستی کرے، مزے اڑائے اور کل کی سوچے. ایک بھی اللہ کا نہ سوچے، ایک بھی رسول اللہ کا نہ سوچے، ایک بھی اپنے مومن ہونے کا نہ سوچے، ایک بھی اپنے مسلمان ہونے کا نہ سوچے، ایک بھی اپنے مذہب کا عنوان نہ سوچے. یہ رویہ کچھ کافروں کا رویہ ہے. بس یہ سمجھیے ارشاد گرامی چھوڑیں ان کو محبوب، یہ کھانے دیں، انہیں پینے دیں، مزے اڑانے دیں اور انہیں امیدوں میں رہنے دیں. فسوف یعلمون. یہ زیادہ دور تو نہیں ہے موت، ان قریب موت کا پنجہ دبوچے گا تو پھر یہ جان لیں گے کہ انہوں نے کیا بویا، کیا کاٹا، کیا کمایا، کیا کھویا اور کیا پایا. یہ کافروں کی تصویر کہنے کے بعد کیا ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کیا ہم یہی ہیں؟ کھایا، مزہ اڑایا اور کل کا سوچا. ہم میں کیا ہیں کچھ ایسے لوگ یا پھر کیا ہم ہیں ایسے؟ کھایا، مزہ اڑایا اور کل کا سوچا. کبھی نہ سوچا اللہ کا، کبھی نہ سوچا رسول کا، کبھی نہ سوچا مسجد کا، کبھی نہ سوچا قرآن کا، کبھی نہ سوچا اللہ کے نام کا ورد پڑھنے کا، کبھی نہ سوچا دل کی طہارت کا، کبھی نہ سوچا کردار کی بلندی کا، کبھی نہ سوچا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کا. کیا زندگیوں میں یہ سیاہی ہے؟ کھایا، مزہ اڑایا اور بس کل کا سوچا. ممکن ہے کہ آپ کو مولانا شکر ہے ہم تو دن میں 2-4 بار اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، مبارک ہو جائے. کیا گجر خان کی آبادی یہ 400-500 بندہ ہے جو آپ آ کر بیٹھے ہو؟ گجر خان کا کون بندہ ہے جو یہ ہاتھ اٹھا کر کہہ جی ہمیں دعوت نہیں ملی درس قرآن کی؟ میں خوش قسمت آدمی ہوں کہ میں بھی دعوت دینے والا ہوں، میرے سارے دوست بھی دعوت دینے والے ہیں، ایک دوسرے کو دوسرا، تیسرے کو تیسرا، چوتھے کو. لیکن آپ محسوس کرو گے کہ یہاں سے فارغ ہو کر اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ نا، یہ راستے میں تاش کھیلتے نظر آئیں گے اور پان کھا کر سگریٹ کے کش لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر لوگ بیٹھے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے. لیکن ان میں سے کئی لوگوں کو تم نے زمانوں اللہ کے گھر میں ایک جھلک بھی نہیں دیکھا ہوگا. ایسے کئی لوگوں کو تم نے زمانوں نیکی کے راستے میں کبھی بھی چلتے نہیں دیکھا ہوگا. میاں کھانا، مزے اڑانا اور اپنی امیدوں میں مست رہنا یہ کافر کی شان ہوتی ہے. مومن کو یہ زیبا نہیں ہے. میں کہوں گا کہ آج سنبھلو نا، کھانا بھی کھاؤ، چلو مزے بھی اڑا لو اور لیکن اپنی امیدوں میں اللہ کی پیار کو بھی تو اتارو نا. اپنے خیالوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی چاہت کو بھی تو اتارنے کا اہتمام کرو نا. کہیں قیامت کو پھر یہ نہ کہنا پڑ جائے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اے کاش کہ ہم سارے کے سارے محمدی بن کر آئے ہوئے ہوتے، ہم سارے کے سارے مسلمان بن کر آئے ہوئے ہوتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل. ایک بات میری دوست توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ اگر آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہو اتفاق، اگر آپ ٹیچر ہیں تو خاص کر کے، اگر آپ استاد ہیں تو خاص کر کے، یہ استاد ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان ہے نا، کوئی اسٹوڈنٹ اچھا ہوا، کوئی اسٹوڈنٹ برا ہوا، کسی نے غلط کیا، کسی نے بھلا کیا، تو استاد کی مجبوری ہے وہ بولتا سب کے لیے ہے، وہ اسپیچ سب کے لیے کرتا ہے، سبق سب کو سمجھاتا ہے اور سمجھانے کے بعد پھر وہ جو سمجھانے کے بعد ایک اور شے ہوتی ہے توجہ کرنا. وہ توجہ ہے نا، یہ مقام خاص ہوتا ہے.
بولنا اور ہے اور بولنے کے بعد کسی کو توجہ میں بھی رکھنا، یہ مقام میاں اور ہے. مجھے تو خود یاد ہے ایک بار مجھے کوئی چھوٹی سی غلطی ہوئی، مجھے اپنی چھوڑو یار، یہ دیکھو اور آج چوتھا دن ہے رسول پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد تو نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ چیت کرتے ہیں، نہ سوال کرتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، سلام پھیرا اور اٹھ کر کے جلدی سے گھر چلے جاتے ہیں. پہلا دن تو گزر گیا، لیکن اگلا دن آیا تو صحابہ کے اندر ایک عجب سی کھلبلی سی ہو گئی. کل 5 نمازیں گزر گئی ہیں، رسول اللہ نے کسی کی طرف توجہ ہی نہیں فرمائی ہے. اچھا جی آج کی فجر ہو گئی، حضور کی شان پھر وہی، نماز پڑھی تو چپ کر کے گھر. آج ظہر بھی ادا ہو گئی، حضور کی وہی شان، نماز پڑھی اور گھر. میاں آج کی عشاء بھی ادا ہو گئی، صحابہ کی بے قراری بڑھ گئی، پریشان ہو گئے اور اضطراب کی پیک پر جا پہنچے. ہمارے حضور کو ہوا کیا ہے؟ یہ توجہ کیوں نہیں فرماتے ہیں؟ یہ نظر کیوں نہیں ڈال رہے ہیں؟ جب تیسرا دن ہوا تو صحابہ نے مشورہ کیا، کون یہ راز پائے، کون یہ آخر جو تالا لگ گیا ہے، یہ کون اس تالے کو کھولے؟ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا میں کوشش کروں گا. تو آج جب حضور نماز پڑھ کر سلام پھر کر اٹھے ہی تھے تو حضرت عمر پہلے ہی ادھر بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ کی راہوں میں آ گئے اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہا حضور کوئی غلطی ہوگی تو معاف فرما دے، آپ توجہ تو کریں نا، آپ بات تو کریں نا، آپ نظر تو ڈالیں نا، آپ خاموشی سے آتے ہیں، خاموشی سے گزر جاتے ہیں. محسوس کیا چوٹی کے لوگ ہیں نا، چوٹی کے لوگ انہیں پتا ہے کہ توجہ میں کیا ہوتا ہے، یہ نظر ڈالنے میں کیا ہوتا ہے، کسی کو دل سے قریب کرنے میں کیا ہوتا ہے. یہ سب کچھ بولنا ہی نہیں ہوتا، سب کچھ سننا ہی نہیں ہوتا. یہ بولنے اور سننے کے بعد توجہ بھی کوئی خاص شے ہوا کرتی ہے. چلو نہیں سمجھے تو میں گھروں کی بات کر دوں. قریب قریب یہ پتر تو سارے اسی باپ کے ہیں نا، 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں. کبھی دیکھا نہیں ہے کہ بیٹے سارے ہیں لیکن توجہ کسی 1-2 کی طرف. کچھ ایسے لفنگے ہوتے ہیں بیچارے، وہ اپنے باپ کی توجہ جیت نہیں سکتے، وہ اپنی ماں کی توجہ جیت نہیں سکتے. یہ توجہ کا ہونا یہ بڑا اللہ کا نور ہے. یہ نور ہے تبھی تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو یہی بات ارشاد فرمائی، انکا بِأَعْيُنِنَا، محبوب آپ ہماری نظر توجہ میں ہے نا، آپ ہماری توجہ میں ہیں. اور یہ توجہ ہی تو تھی جس کی بنیاد پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یہ جملے کہتے ہیں، یا رسول اللہ انظرها لنا، حضور توجہ فرمائیں، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، میرے آقا مہربانی ہو جائے، نظر ہو جائے، بڑے مارے ہیں ہم. یہ توجہ کا چاہنا یہ بڑا کمال ہوتا ہے. اچھا یہ میں کیا یہ توجہ کی بات آپ کے سامنے کہے جا رہا ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ کیا تبلیغ ہر کافر کو نہیں کرتے تھے، ہر محلے کے کافر کو نہیں کرتے تھے، ہر کفر کی راہوں میں بیٹھے رہنے والے کو کیا حضور نے اللہ کا پیغام نہیں دیا ہے؟ پیغام دیا، پیغام دینے سے اللہ نے نہیں روکا ہے. لیکن جن یہ کافروں کا ایک حال ہے نا، کھانا، مزہ اڑانا اور آگے کی سوچنا، اللہ رسول کی کچھ نہ سوچنا. مولا کائنات نے جو جملہ کہا وہ سننا. میں ازار ہوں محبوب چھوڑے پڑے ان کو، حالانکہ تبلیغ چل رہی تھی، میں چھوڑے پڑے ان کو، یہ کھانے اور مزے اڑانے اور صرف آگے زمانے کی سوچنے والا. قرآن نے کہا یہ توجہ سے خارج، یہ رسول اللہ کی توجہ سے خارج. ذرہم، چھوڑے پڑے ان کو، مانتے ہی نہیں، دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے، آپ کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، لپکتے نہیں ہیں، دل میں میلان نہیں رکھتے ہیں. مسلمانوں ڈرنے والی بات ہے اگر ہمارا رویہ بھی کہیں ایسا ہو گیا نا، کھایا پیا مزہ اڑایا اور اپنی دنیا کا اور سوچا اور رسول اللہ علیہ السلام کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو قرآن کہہ رہا ہے ذرہم، محبوب پھر آپ بھی توجہ ہٹا لینا ذرا. یہ توجہ ہٹ گئی. میں کہوں گا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے اللہ اگر تو نے ہم پر ایک لحظہ بھی توجہ کی نظر ہٹا لی نا، ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں گے، ہم تو برباد ہی ہو جائیں گے. لا تطردنی علی بابک الغیر، یہ آپ کے الفاظ تھے. اے اللہ لحظہ بھر کے لیے بھی ہمیں اپنے دروازے سے نہ ہٹانا، کسی اور کے دروازے پر نہ ڈالنا. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. یہ تینوں عنوان بنیادی طور پر مذہب کے تو ہیں ہی ہیں لیکن صوفیاء کے فیورٹ عنوان ہیں. آج جب میں ان آیات کا مطالعہ کرنا چاہ رہا تھا، میں نے کتاب اپنی لائبریری سے نکالی، اس کا نام تنبیہ المغترین ہے اور امام عبد الوہاب شعرانی نے
اسے نقل فرمایا ہے. میں نے کہا یہ کھانا کھانے پر میں دیکھوں تو ہمارے اکابر کیا کرتے تھے. ویسے سنت ہمارے سامنے ہے, کم کھانا, کم بولنا, کم ہنسنا اور کم سونا. یہ ساری کی ساری وہ ادائیں تھیں جو رسول اللہ کو بھی اچھی لگتی تھی اور اللہ رب العالمین کو بھی اچھی لگتی تھی. تو یہ ادائیں تھیں. تو کم کھانا, کم بولنا, کم سونا اور کم ہنسنا. میں پڑھنے لگ گیا تو میں ایک روایت کے الفاظ پڑھ کر میں حیران ہو گیا. تو امام شارانی کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ میں ایک حضرت ایسے بھی تھے جو 7 دنوں کے بعد ایک بار باتھ روم جایا کرتے تھے. 7 دن گزر جاتے باتھ روم نہ جاتے. مسجدہ وہ باتھ روم جانے کے لیے کھانا ضروری ہے, تو وہ اپنے آپ کو اتنا روک کر رکھتے تاکہ طہارت پر ثابت قدمی ہو جائے. اور ایک روایت کے الفاظ میں میں نے یہ پڑھا کہ یہ حضرت وہ تھے جو 12 دن کے بعد وضو کرتے تھے. مانا یہ تھا کہ وضو توڑنے کی نوبت ہی نہ آتی. سونا بھی تو بیٹھ کر, یعنی بیٹھ کر سونے سے وضو خراب نہیں ہوتا ہے, البتہ لیٹ کر سو جاؤ تو امتیوں کا خراب ہو رہا ہے, نبی کا پھر بھی خراب نہیں ہوتا. یہ مجھے رک کر کے کہنا پڑ رہا ہے. وہ ایک دن حرمین میں جمعے کا وقت ہو گیا تو میں جلدی سے میں جگہ لینے کے لیے وہاں بہت جلد جانا پڑتا ہے جمعے والے دن. میرے سامنے ایک بندہ لیٹا ہوا سویا ہوا ہے, تو وہ اب رش بڑھ گیا. تو میں نے اسے اٹھایا کہ یار اٹھ کر کے نماز کا سوچ لے, اب تو تقریر شروع ہو گئی عربی زبان میں. وہ جلدی سے اٹھا, ادھر ہی اٹھ کر کے تو اسے نماز شروع کر دی. میں نے کہا یار یہ وضو آپ نے تو کیا نہیں ہے. کہتا ہمارا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا. میں نے دل میں کہا کاش تو کسی مذہب کے استاد کے پاس بیٹھا ہوتا, تجھے پتہ لگ جاتا یہ امتی کا ٹوٹ جاتا ہے, صرف نبی کا نہیں ٹوٹتا ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں جو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا دل جاگتا رہتا ہے. یہ آنکھیں ہیں جو بند ہوتی ہیں, باقی دل تو ہمارا جاگتا ہی رہتا ہے. تو وہ 12 دن تک انہیں وضو کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی. میں کہوں گا آج کے دور میں بھی یہ دیکھو بھی پرسوں کی ملاقات ہوئی میرے اپنے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے فرمانے لگے یار اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں, لیکن جب میں جوان تھا تو کھانا کم اتنا ہوتا کہ چند بسکٹ کھا کر گزارا کر لیتا, اور میں لاہور سے چلتا یا پنڈی سے تو کراچی جا کر اسی وضو سے میں جا کر نماز پڑھ لیا کرتا تھا جو وضو میں گھر سے چل کر کے تو چلا کرتا تھا. یہ کم کھانا یہ طہارت کو سلامت کرتا ہے, اور یہ کم کھانا یہ بندے کی پاکیزگی کو سلامت کر دیتا ہے. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ, اور یہ امیدیں لگانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں اگر کہیں کسی بندے میں آ جائے نا تو بندہ سمجھ جائے کہ میں تو بدبخت ہو گیا ہوں. یہ 4 باتیں ایسی ہیں جو بندے کو بدبخت بنا دیتی ہیں. پھر رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد کی میں کہ پہلی بات بدبختگی کی علامت آنکھ کا خشک ہو جانا. یہ کبھی بندے کو رونا ہی نہ آئے, خطاکار بندہ ہو کبھی رونا ہی نہ آئے, کبھی اس کا اتھرو ہی نہ گرے, کبھی اس کی نظر بھیگے ہی نہ, یہ بدبختگی کی نشانی ہے. پھر حضور نے فرمایا دل کا سخت ہو جانا, دل کبھی بھی یہ لرز نہ جائے, دل میں کبھی بھی خدا کے حضور کھڑا ہونے کا خوف طاری نہ ہو جائے. یہ دل کا سخت ہونا اس کی بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بندہ اسلام سے بے رغبت ہو جاتا ہے, قرآن سے بے رغبت, سنت سے بے رغبت, نماز سے بے رغبت اور اللہ کی ہدایت کے راستوں سے بے رغبت. یہ دل کا اسلامی اور رحمت والی راہوں سے بے رغبت ہو جانا یہ دل کے سخت ہونے کی نشانی ہوا کرتی ہے. اور تیسری چیز ہمارا جو عنوان ہے حضور نے فرمایا لمبی امیدیں رکھنا. یہ لمبی امیدیں رکھنا یہ بدبختگی کی نشانی ہے. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کا ہرس رکھنا یہ بدبختگی کی نشانی ہے. آج میں چاہوں گا کہ 1-2 منٹ زیادہ لے لوں. میرے پاس ایک حدیث شریفہ سمجھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں. میں اس صرف ایک حدیث کو اگلے عنوان کے ساتھ متصل نہیں کر سکتا, آگے عنوان ہی الگ ہے, تو 40 منٹوں سے ہم 2-3 منٹ اوپر ہو جانا چاہیں گے آپ کی محبت کی اجازت کے ساتھ. یہ میرے سامنے اس وقت ایک حدیث شریف ہے جسے علامہ اسماعیل حقی نے نقل فرمایا ہے. ابھی آپ نے سنا قرآن حکیم میں کہ یہ لمبی امیدیں لگانا, میں کل یہ کروں گا, پرسوں یہ کروں گا, ترسوں یہ کروں گا, یہ کافر کی شان ہے, یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے. اچھا ادھر دیکھیے حدیث کے الفاظ. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الامل رحمت اللہ لامتی لولا الامل ما ارضعت ام ولدا ولا غرس غارس شجرا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ یہ لمبی امید یہ اللہ کی رحمت ہے میری امت کے لیے. یہ 4 دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے ملے, کہنے لگے جی یہ گجر خان کی بات نہیں ہے,
یہ نہ ایک وکیل صاحب مجھ سے ملنے لگے, یہ راولپنڈی کی بات ہے, تو کہنے لگے یار مولانا صاحب میں نے بخاری شریف پڑھی لیکن مزہ نہیں آیا, میں نے مسلم پڑھی ہے لیکن مزہ نہیں آیا. میں نے کہا کیا ہوا جو مزہ نہیں آیا آپ کو؟ کہنے لگا ہونا کیا ہے, ابھی ایک حدیث پڑھتا ہوں, حضور کہتے ہیں بات یوں ہے, اور چند صفوں کے آگے پیچھے میں پڑھتا ہوں تو حضور کہتے ہیں بات یوں نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں یوں ہے, کبھی کہتے ہیں یوں نہیں ہے, ایک ہی عنوان, کبھی کہنا یوں کرو, کبھی کہنا یوں نہ کرو. مثلا مسلم کے اندر آپ پڑھو گے, مسلم شریف پڑھنے والوں, آپ مسلم میں آپ یہ بات پڑھو گے, حضور نے فرمایا کہ 70,000 وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ قیامت والے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا وہ جو علاج نہیں کرواتے, جو علاج نہیں کرواتے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ لَا يَكْتَوُونَ, جو علاج نہیں کرواتے اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اچھا جی ادھر دیکھیے, حضور فرماتے ہیں کہ کوئی مرض ایسا ہے ہی نہیں ہے جس کا علاج اور جس کی شفا اللہ نے رکھی نہ ہو, اور شفا کا اہتمام کرنا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتانا کہ یہ کھاؤ گے تو یہ علاج ہے, یہ بیماری ہو تو یہ علاج ہے. نہیں سنا آپ نے شہد ہر مرض کا علاج, نہیں سنا آپ نے کہ یہ کلونجی ہر مرض کا علاج. اب یہ دیکھو کنٹراڈکشن ہوگا ہی نا, کبھی کہنا کہ علاج نہ کروانے والے وہ سیدھے جنت میں, اور کبھی کہا کہ علاج کرواؤ, یہ اس مرض کا یہ علاج ہے, علاج بیان کیا باقاعدہ. کہا جی کبھی حضور فرماتے ہیں یہ کرو, کبھی کہتے ہیں یہ کرو. میں ہنسا اور ہنس کر کے کہا کہ اس پر میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں. کہنے لگا سناؤ. میں نے کہا وکیل صاحب میرے استاد گرامی علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا جی میں تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں کون سی پڑھ لوں؟ فرمایا یہ پڑھ لے. اس نے کہا جی میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں کون سی پڑھوں؟ فرمایا کوئی بھی نہ پڑھ. اگر حدیث پڑھنی ہے تو خود نہ پڑھ, پڑھنی ہے تو کسی استاد کے پاس جا کر پڑھ, خود نہ پڑھ. استاد بتانے والا ہونا تو پھر تجھے بتائے گا حضور نے جو یہ حکم دیا ہے یہ کب کے لیے دیا ہے, یہ حکم دیا ہے تو کب کے لیے دیا ہے. بھئی دیکھو آپ کو اتنی تو سینس ہے نا, میں کہوں یہ موسم ہے گرمی کا, میں کہوں پتلے کپڑے پہنو موٹے نہ پہنو, اور پھر ایک زمانہ آئے تو میں کہوں موٹے پہنو پتلے نہ پہنو. یہ تضاد محسوس کیا آپ نے؟ میں ایک ہی بول ایک ہی زبان, کبھی کہتا ہوں موٹے پہنو پتلے نہ پہنو, کبھی کہتا ہوں پتلے پہنو موٹے نہ پہنو. اتنی سینس آپ کو ہے. پتلے پہنو موٹے نہ پہنو مراد گرمیاں ہیں, موٹے پہنو پتلے نہ پہنو مراد سردیاں ہیں. آپ سمجھ گئے نا؟ بس جو یہ سمجھ رکھے نا اسے محدث کہتے ہیں, اسے استاد کہتے ہیں, اسے فقیہ کہتے ہیں. کہ مصطفیٰ جان رحمت نے کبھی کہا یوں کرنا اور کبھی کہا نہ کرنا. اب یہ کرنا کب اور نہ کرنا کب یہ کوئی استاد بتاتا ہے, یہ بخاری نہیں بتاتی ہے. بخاری کا ترجمہ پڑھ سکتے ہو, بخاری کے الفاظ آپ کو بتائیں گے نہیں کہ فلانی حدیث کس موقع کے لیے ہے, فلانی حدیث کس موقع کے لیے ہے. آپ نمازوں کی ابواب میں بہت سارا تضاد پاؤ گے. کبھی حدیث پڑھو گے جی آمین اونچی کہنا ہے, کبھی حدیث پاؤ گے جی آمین تو آہستہ کہنا ہے. کبھی حدیث پاؤ گے جی امام کے پیچھے تلاوت کرو جی, کبھی حدیث پاؤ گے جی امام کے پیچھے تو چپ رہو جی, کبھی حدیث پاؤ گے جی امام کے پیچھے یہ بار بار ہاتھ نہ اٹھاؤ نماز میں ایسے, اور کبھی حدیث پاؤ گے جی جو ہاتھ اٹھاتا ہے یہ تو گھوڑے کی دھموں کی طرح یہ کیا دھمیں ہلا رہا ہے. یہ رنگ برنگی حدیثوں کا آ جانا یہ تمہیں کوئی استاد بتائے گا یا کہ استاد کی صحبت میں بیٹھنے والا بتائے گا. اچھا جی ہمارا عنوان کیا ہے؟ ہمارا عنوان کیا ہے؟ قرآن حکیم نے کہا کہ یہ کافروں کی شان ہے لمبی لمبی امیدیں لگانا, اور حضور نے فرمایا کہ یہ جو امیدیں ہیں یہ تو اللہ نے میری امت کو رحمت عطا فرمائی ہے. پھر آگے وجہ بیان کر دی, فرمایا اگر یہ امید نہ ہوتی تو کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ بھی نہ پلاتی, اگر یہ امید نہ ہوتی تو کوئی درخت لگانے والا درخت نہ لگاتا. یہ کسی نے آج دانا ڈالا تو کوئی امید نظر آ رہی ہے تو ہی ڈالا ہے نا, اور کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو کوئی خواب وہ سجائے ہوئے ہے تبھی تو وہ دودھ پلا رہی ہے, اس کی سیوا کر رہی ہے, اور بیٹیوں کی بنسبت بیٹوں کو زیادہ نواز رہی ہے. کوئی امید ہے نا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, جوان ہو جائے گا, خوشیاں آئیں گی, گھر میں خوشحالی آ جائے گی. اچھا جی ادھر کہا کہ امید تو رحمت ہے اور ادھر کہا کہ امید لگانا یہ کافروں کی شان ہے. میاں یہ دو باتیں ہیں, ان میں تضاد ہے. یہ تھا وہ عنوان جس کی خاطر مجھے چند منٹوں کے لیے رکنا پڑ گیا, اور میں بتا دیتا ہوں کہ اب آپ کو عنوان سمجھ آیا نا کہ کبھی امید لگانے کو اللہ کی رحمت کہا گیا اور کبھی امید لگانے کو کہا گیا یہ تو شیطانی کام ہے, یہ تو کافروں کا کام ہے. اور میں جواب بتانے لگا ہوں, ائمہ حدیث نے جو جواب دیا سو دیا, اور میں قرآن حکیم سے جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. رب کائنات نے کہا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ
یہ اسی لفظ کے اندر جواب موجود ہے. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ، یہ عمل کا معنی عین کے ساتھ نہیں، عین کے ساتھ وہ جو عمل ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ عمل امید لگانا. لیکن امید سے پہلے رب کائنات نے کہا جو کافر امید لگاتا ہے نا وہ پتا کون سی ہوتی ہے؟ یلہی. کافر کی امید یلہم العمل، یہ کافر کی امید یلہی ہوتی ہے. یہ یلہی کیا ہے؟ یہ لہون سے بنا ہے، لہون سے بنا ہے. اور لہون پتہ کسے کہتے ہیں؟ کہ با مقصد کام کو چھوڑ کر بے مقصد کام میں پڑ جانا. با مقصد کام کو چھوڑ کر بے مقصد کام میں پڑ جانا، یہ لہون ہے. مولا کائنات نے کہا جو کافر امیدیں لگائے ہوئے ہیں نا انہوں نے با مقصد کام چھوڑ دیا ہے، بے مقصد کام میں پڑ گئے ہیں. یہ اس لیے یہ کافر کی پہچان یلہم العمل. اور جو مومن بندے کی شان ہے رب کائنات نے کہا وہ دنیا میں رہتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. یہ مومنوں کو بھوکا مرنے کی بات تو نہیں قرآن حکیم نے کہی. کھاتا ہے، حتیٰ کہ زکات بھی دیتا ہے. زکات دینے کا معنی کہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے. وہ پیسہ اکٹھا کرو گے تو زکات دو گے نا. سال بھر پاس رکھتا ہے، سال بھر ہوگا تو زکات دو گے نا. تو مومن بندہ کماتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. لیکن یہ رحمت ہے. پتہ کیوں؟ یہ امیدوں میں لہو کا ہونا یہ اور چیز ہے. رب کائنات نے مومن کی شان یہ بیان کی ہے رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ مردان خدا ایسے ہیں وہ تجارت کے اڈے پر بھی بیٹھے ہوں نا تو وہاں بیٹھ کر بھی اپنے رب کو تو یاد کر ہی رہے ہوتے ہیں. وہ بے بھی کر رہے ہو تو اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ مذہب نے پیسہ جوڑنے سے منع نہیں کیا. پیسہ جوڑنے کے بعد تم نے حق ادا نہیں کیا، اس سے منع کیا ہے. حق ادا کرو. کمائی کرنے سے روکا نہیں ہے، کمائی کا حق بھی تو ادا کرو. کھانے سے روکا نہیں ہے، کھانے کا حق بھی تو ادا کرو. مزے اڑانے سے روکا نہیں ہے لیکن مزے اڑانے کا حق بھی تو ادا کرو نا. تو وہ امید جس میں آخرت کی رمق نہ ہو وہ امید کافر کی پہچان ہے اور اس کے لیے وبال جان. اور وہ امیدیں جن میں غالب اللہ کا حکم ہو، وہ منصوبہ بندیاں جن میں غالب رسول اللہ کا مذہب ہو، میاں یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و آخر دعوانا اللہ